آج کے درس میں انتہائی مختصر فلسطین کے حوالے سے صرف 3 باتیں کرنی۔ عزیز بھائیوں، سب سے پہلی بات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا فرمان آپ کو بھی یاد ہے، میں بھی جانتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اور فرمایا جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو سارا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ عزیز بھائیوں، چاہے کشمیر ہو یا فلسطین یا دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو، جہاں پر اللہ نہ کرے اگر مسلمان دکھی ہیں، پریشان ہیں، مظلوم ہیں، یہود و نصارہ غیر مسلم ان پہ ظلم کر رہے ہیں، تو سب سے پہلی بات ہمیں اپنے مظلوم بھائیوں کا وہ درد، وہ آنسو، وہ تکلیف، وہ پریشانی محسوس کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات کہ اس دکھ، تکلیف، پریشانی کو دور کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے جہاں تک ممکن ہو مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ اور جو لوگ ہمارے مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے اللہ کی توفیق، اللہ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ہمیں ان کے قدم سے قدم ملا کے، کندھے سے کندھا ملا کے ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ مالی طور پر تعاون کرنا پڑے یا جو بھی اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے، وقت لگانا پڑے، وہ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ضرور اللہ کی رحمت کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے۔ عزیز بھائیوں، فلسطین میں ظلم و ستم کم و بیش 40-50 سال سے جاری ہے۔ میں انتہائی افسوس کے ساتھ یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ظلم و ستم شروع ہوا اور دنیا میں اسلامی ریاستیں بہت زیادہ تھیں، کشمیر پر ظلم شروع ہوا، فلسطین پر، اس کے علاوہ اور کئی خطے، تو مسلمانوں کو اللہ نے جو زمین کے ٹکڑے دیے وسائل سے بھرپور ہیں، مالا مال، لیکن تب جب ظلم و ستم شروع ہوا، ریاست سے، حکمرانوں سے، جہاد اور شہادت کا ذوق شوق رکھنے والے علماء نے اور سکالرز نے اجازت مانگی کہ آپ اللہ کی توفیق، اللہ کی رحمت سے ہمیں اجازت دیں، سرپرستی کریں تو ہم انشاءاللہ یہ ظلم ختم کر دیں گے، کسی کی جرت نہیں ہوگی دوبارہ۔ ہماری جو تاریخ اسلام ہے وہ ہمیشہ سے اللہ کے رحمت کے ساتھ کامیابیوں اور فتوحات سے بڑی ہوئی۔ ہم نے تو ہر اس خطے میں، ہر اس ملک میں جا کے اللہ کے حکم سے قتال کیا، جہاد کیا، جہاں پہ ظلم و ستم تھا تو ہم نے پہلے دن سے لے کے یہود و نصارہ کو اور ظلم کرنے والوں کو ہم نے نیست و نابود کیا ہے۔ تو آج یہ یہود و نصارہ سارے مل کے ہم سے وہ سارا پرانا جو ان کے اوپر ہم نے اللہ کے حکم سے، اللہ کا نظام، اللہ کا قانون نافذ کرنے کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے ہم نے جو ان پہ حملے کیے، یہ اس کا بدلہ لینے کی کوشش میں۔ پچھلے دنوں رمضان کے مہینے میں جب اسرائیل نے نماز کی حالت میں اللہ کی عبادت کرنے والے مسلمانوں پر بارود چلائے تو تب انہوں نے بینر بھی اٹھائے، پوسٹر بھی اٹھائے اور اس پہ لکھا تھا کہ مسلمانوں، خیبر تمہاری آخری فتح تھی۔ عزیز بھائیوں، یہ کتنے افسوس والی بات ہے، ہمارے گجرانوالہ شہر سے بھی چھوٹا چند لاکھ یہودی، ایک چھوٹا سا خطہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے حکمرانوں کا منہ چڑھا رہے ہیں۔ کیسی بے حسی ہے، کیسی، میں لفظ بے غیرتی کا بولنا یہ زبان میری زیب نہیں دیتی، مسجد میں کھڑا ہوں، اس سے بھی زیادہ کئی لفظ سخت میری زبان پہ آتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے آج جو مسلم ریاستوں میں حکمرانوں کے پاس دولت ہے، پیسہ، اور وہ بھی کوئی اسلامی ورلڈ بینک نہیں ہے جہاں پہ جمع کیا ہوا ہے اور مسلمانوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ یہود و نصارہ کے بینکوں میں پیسے رکھوائے ہوئے مسلمان کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی جو بزنس مین ہیں، ان کے پیسے ان کے پاس ہیں اور ان کے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا جمع شدہ پیسہ، سونا چاندی، درہم دینار،
ہمارا جو مال ہے اسی سے یہ اپنے بارود اور اسلحہ کی فیکٹریاں بناتے ہیں، چلاتے ہیں، مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ ہم نے خود پیسے دیے، یہ ہمارے پیسوں سے اسلحہ کی فیکٹریاں بنا کے ہمارے اوپر بارود گراتے ہیں۔ تو عزیز بھائیو، جب فلسطین کشمیر پہ ظلم شروع ہوا تب بھی اس دور کے جو حکمران آج مٹی میں پڑے ہیں، اس دور کے عوام بھی اور حکمران بھی مٹی میں پڑے۔ جب ان سے کہا گیا نا کہ اللہ کے حکم کے ساتھ ظلم کے خاتمے کے لیے ذرا قدم بڑھائیں، مرنا تو ہے سب نے، دنیا میں رہنا کسی نے نہیں، لیکن تب بھی ہمارے کچھ دنیا دار حکمرانوں کو دنیا کی زندگی سے محبت تھی، پیار تھا اور وہ جینا چاہتے تھے۔ لیکن عزیز بھائیو، جہاد کو چھوڑ کے مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں تار تار ہوتی رہیں، دیکھتے رہے، لیکن جہاد کے لیے کوئی قدم نہ اٹھایا اور ان کی مدد کے لیے کوئی فیصلہ نہ کیا، تو کیا وہ لوگ موت سے بچ گئے؟ نہیں، چلے گئے دنیا سے۔ اب ان کے دور میں، ان کے زمانے میں جو مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں پہ بچوں پہ جو ظلم و ستم ہوا، اس کا جواب انہوں نے دینا ہے۔ آج بھی حکمرانوں سے سوشل میڈیا کے ذریعے عوام ہاتھ جوڑ کے پیروں کو ہاتھ لگا کے کہہ رہی ہے کہ بھائی ہمت کریں، جرت کریں، حوصلہ کریں، عزم کریں۔ اللہ کا یہ قانون ہے کہ فتح مومنوں کی، مسلمانوں کی ہوتی ہے جو اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ یہ اتنے بڑے بڑے میزائل ہیں اور گرنیڈ بم ہے، پتہ نہیں یہ شبرات کو چلانے کے لیے رکھے ہوئے، انہوں نے کس لیے رکھے ہوئے ہیں؟ باہر سے ڈالر آ رہے ہیں، پاؤنڈ آ رہے ہیں، ان کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ایک لفظ بھی بولیں۔ اب پہلی بات تو یہ تھی، یہ سینے کا درد ہے اور یہ دکھ بھری باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، خطبات جمعہ میں بھی رکھتا ہوں، اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ یہ باتیں کرتا رہوں گا۔ دوسری بات فلسطین کے حوالے سے، عزیز بھائیو، اب دیکھیں انڈیا میں ورلڈ کپ جاری ہے کرکٹ کا، گیند ہو رہی ہے، گیند کو پیٹا جا رہا ہے، چوکا چھکا دوڑ لگائی جا رہی ہے جانوروں کی طرح، بس یہ تماشا ہے۔ لیکن یاد رکھیں عزیز بھائیو، میں نے یہ فلسطین میں ہونے والے ظلم و ستم بھی دیکھے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، کل کی بات ہے، پرسوں کی بات ہے، فلسطین میں کیا ہو رہے، مسلمان نوجوان بہنوں بیٹیوں بھائیوں کو جو آزاد ریاستوں میں رہ رہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ اس نے اتنے آؤٹ کر دیے، سٹیٹس لگ گیا، اس نے اتنے چوکے چیکے لگائے، سٹیٹس لگ گیا، وہ ہار رہا ہے، سٹیٹس لگ گیا، وہ جیت گیا، سٹیٹس لگ گیا۔ اور بھائیو، اصل ورلڈ کپ انڈیا میں نہیں فلسطین میں کھیلا جا رہا ہے۔ اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ اس ورلڈ کپ کو چھوڑو، کھیل تماشا دنیا کا ٹائم ضائع کرنا، برباد کرنا، یہ ساری چیزیں قیامت کے دن جواب نہیں دینی پڑیں گی۔ فلسطین میں ظلم و ستم کی اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، مسلمانوں کی بوٹیاں کی جا رہی ہیں 40-50 سالوں سے، اور تم ورلڈ کپ کے میچ کی ایک ایک گھنٹے کی اپڈیٹ دے رہے ہو اپنے واٹس ایپ سٹیٹس پہ، فیس بک اکاؤنٹ پہ، یوٹیوب پہ۔ یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، یہ دو نمبری ہے۔ جب مسلمانوں کا خون بہایا جائے، ظلم و ستم کیا جائے، تم فٹ بال کے میچ، کرکٹ کے میچ، ہاکی کے میچ دیکھو اور ان کے سٹیٹس لگاؤ۔ مسلمانی کہاں گئی؟ ہم ایک جسم کی مانند ہیں۔ مجھے بتاؤ، اگر وہ فلسطین کے مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، تو ہمارا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ نہیں ہم نے تلوار اٹھائی، نہیں ہم نے بارود اٹھایا، نہیں ہم نے جیکٹ پہنی، اور نہیں ہم اپنے ماں باپ بہن بھائی بیوی بچوں کو چھوڑ کے ان کی مدد کے لیے نہیں ہم گئے۔ تو جو کر سکتے ہیں وہ تو کر لو، دو کام تو سارے کر سکتے ہیں۔ ایک کام یہ ہے سوشل میڈیا پہ کمپین چلائیں یہود و نصارہ کے خلاف، ظالموں کے خلاف، اور مسلمانوں کے حق میں مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور ظالم کے خلاف نہ بولنا بھی ظلم ہے۔ ہمارے بہت سارے ٹک ٹاکر ہیں، مسلمان بھائی بہنیں بیٹیاں، اور یوٹیوبر ہیں، اور فیس بک پہ پیج ہے، لاکھوں میں لائکس ہیں، ویوز ہیں، فالورز ہیں، لیکن کوئی بھی فلسطین کے حق میں جو فیمس ہمارے ہیں نا سوشل میڈیا یوز کرنے والے، وہ اپنے اکاؤنٹ کے اوپر فلسطین کے حق میں بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ میرا اکاؤنٹ بین ہو جائے گا۔ اور بھائی تجھے 1-2 لاکھ سبسکرائبر پیارے ہیں، وہاں پہ کتنے لاکھ مسلمان کاٹ دیے گئے، ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ کتنے یوٹیوبر ہیں جن کے بڑے بڑے سبسکرائبر ہیں، ان میں سے کوئی بھی ان کا نام لینے کو تیار نہیں ہے، صرف اس لیے کہ میرا اکاؤنٹ نہ بین ہو جائے، فیس بک پیج نہ میرا بین ہو جائے۔ تو عزیز بھائیو، اصل ورلڈ کپ فلسطین میں جاری ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، مظلوم کا ساتھ دیں، مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اللہ کا یہی حکم ہے، ہم مسلمان ہیں، مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، ظلم و ستم کے خلاف اللہ کی توفیق، اللہ کی رحمت سے شروع دن سے ہم نے کام کیا، آج بھی ہم کریں گے، قیامت کی صبح تک انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے۔ کم از کم ایک کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں، جس پہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں، وہ ہے دعا
دعا تو کیا کریں اپنے فلسطینی کشمیری بھائیوں کے لیے. ہم نے دعا کرنی بھی چھوڑ دی ہے. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا جو لوگ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں 24 گھنٹے دن رات, اور وہ اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہے. جو مسلمان بھائی 5 نمازیں پڑھتے ہیں, نمازوں کے بعد ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں, لیکن دعا میں فلسطینی بھائیوں کو, بہنوں کو, مظلوموں کو یاد نہیں رکھتے. اب قیامت کے دن فیصلے ہو گئے کہ انہوں نے کتنا بڑا جرم کر لیا ہے. اللہ ہمیں مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.